ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اور ایران اور اسرائیل وار کی کچھ تازہ اپڈیٹس مختلف ویڈیوز کے حوالے سے کہ ایران میں جو تباہی ہوئی، اس کے بعد جو کل رات سے اب تک مارے جا رہے ہیں تل ابیب میں، بنی براق میں اور بھی بہت سارے علاقوں میں اسرائیلی، اس کی تفصیلات سناؤں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے یہ آواز سنیے، یہ ویڈیو دیکھیے۔ ناظرین گرامی، یہ جو اس وقت آپ کو آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں، یہ شام کا ایک علاقہ آتا ہے حاما۔ وہاں پر اس وقت بہت بڑے پیمانے پر اسرائیل یہودیوں کے خلاف غصہ بھڑکتا جا رہا ہے، اور ہر دن لوگ جو ہے احتجاج کے لیے جمع ہو رہے ہیں مختلف علاقوں میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظالم اسرائیل نے ابھی جو پاس کیا ہے قانون، فلسطینی قیدیوں کو سزا دینے کی، پھانسی پر چڑھانے کی، اس کو لے کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب جو ہے یہاں جو کٹ پتلی والا حکمران ہے اس کی بھی عوام نہیں مانیں گے۔ اگر شام کے عوام بھی بغاوت پر اتر آئے اور اسرائیل کے خلاف جو ہے زمینی کارروائی کرنے پر اتر آئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے اب شام اور لبنان کے ساتھ ساتھ آس پاس کے علاقوں کے گھیرے میں آ جائے گا اسرائیل، اور صورتحال اسرائیل کے لیے بہت بھیانک بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ جب بھی شام میں بغاوت بھڑکی ہے اور یہاں کے عربوں میں وہ حمیت جاگی ہے تو پھر جو ہے دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ بہرکیف اس وقت جو ہے شام میں اس وقت جو بڑے پیمانے پر بغاوت کے آثار، بغاوت نہیں کہہ سکتے، یہ اسرائیل کے خلاف اس وقت غصے کے آثار ہیں، کیونکہ وہ فلسطینیوں کو قید کی سزائیں دینے کا فیصلہ لے رہا ہے۔ ظلم و ستم کی اپنی انتہا ہو رہی ہے۔ دوسرا ناظرین گرامی، جازان، ہم نے ابھی کل ہی ایک ویڈیو آپ کے سامنے دکھایا تھا۔ جازان کے ایک بہت ہی جو ہے علاقے میں جس کو حسینیہ کہا جاتا ہے، اور بڑا ہی بالخصوص اہل ایران کے لیے بہت خاص مذہبی اور دل کے قریب اور مختلف بڑے بڑے مقبرے اور مدارس ہونے کی وجہ سے یہ مذہبی اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ کل ہی اس کے سامنے بہت بڑے پیمانے پر احتجاجات درج کیے گئے تھے، اور اس کی ویڈیو ہم نے جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ تو کل شام کے وقت میں ظالم صہیونی درندوں نے، امریکہ نے مل کر کے اس عمارت پر حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہے وہ پوری طرح سے تباہ و برباد ہوا۔ وہ آپ نے اس وقت تصویریں دیکھی ہیں ادھر۔ تو پھر اس کے بعد سے جو تباہی اس وقت مچی ہے، بالخصوص خلیج میں، دیکھیے یہ وہ احتجاج کے جو ہے مناظر تھے جو کل ہم نے دکھائے۔ یہاں پر جو ظالم صہیونی درندے جو ہے حملے کر رہے تھے، اب اس ساری چیز کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو بمباری کر کے تو پھر اس کے جواب میں یہ جو ہے ڈرونز داغے گئے اسرائیل کی جانب، اور اسی کو یہ پوری طرح سے ویڈیو ایک دوسرے سے جوڑ کر کے یہ بنائی گئی ہے۔ اور جب یہ ڈرونز اور میزائل اور بڑے پیمانے پر جو میزائل نئے طرح کے داغے گئے ہیں، اس کی ایک ایک ویڈیو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا بدلہ ایران نے کیسا لیا ہے۔ اصل میں دو طرح کی وجہ سے، دو وجوہات کی وجہ سے کل اسرائیل پر بڑے پیمانے پر حملے ہوئے ہیں، اور نئے طرز کے میزائل کی وجہ سے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ظالم ٹرمپ وہ کل جو ہے نیشن کو اور دنیا کو جو ہے بیان دینے اور خطاب کرنے کے بہانے یہ دعویٰ کرتا رہا کہ جو ہے وہ 15 دن کے اندر بہت بڑے پیمانے پر حملہ کرے گا، اور ایران کے وہ ساری چیزیں ہم نے تباہ و برباد کر دی، بلکہ 90% جو ہے دفاعی پوزیشنوں کو ختم کر دیا ہے، یہ دعویٰ تھا۔ اور پھر اس کے بعد صورتحال بدل گئی، اور ایران نے جو مارا ہے، بالخصوص
اب اس کی ایک ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے جو تازہ ہے، گزشتہ 14 گھنٹے کے درمیان میں رات سے لے کر کے اب تک جو حملے ہوئے ہیں، اس کی یہ کلسٹر بم جو مختلف اس میں پھیل کر کے وار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ تباہی مچی ہوئی ہے۔ اس میں تل ابیب ہے اور جو ہے بیرشیبا کے اوپر اور کیمیکل فیکٹری پر، ایک بہت بڑے کیمیکل فیکٹری پر حملہ ہوا ہے، جس کا نظارہ آپ یہاں پر ہمارے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ عین قلب شہر میں تھا، جس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہونے کی بھی دعوے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، بلڈنگوں پر جو حملے ہوئے ہیں الگ الگ، یہ دور سے لی ہوئی تصویر ہے جو کہ کیمیکل فیکٹریز پر جو حملہ ہوا ہے، یہ دوسری والی ہے۔ حیفا پورٹ پر بھی ایک تازہ حملہ ہوا ہے، وہاں بھی بہت بڑی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ یہ رہائشی علاقوں کے درمیان میں جو ہے حملہ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے، جبکہ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا، بلکہ ایک اور ویڈیو ہے بلڈنگ کے، وہ آپ دکھائیے کہ جو ہے اس میں جو ہے باقاعدہ بہت سارے انٹیلیجنس کے افسران موجود تھے، اور اس کا لوکیشن جیسے ہی ملا ہے تو اس لوکیشن کو لے کر کے حملہ کیا ہے، دیکھیے اس پر یہ حملہ ہوا ہے۔ تو یہ اس میں بہت بڑی تباہی مچنے کی الگ الگ طرز سے خبریں آ رہی ہیں۔ اس میں تل ابیب کی، بیرشیبا کی، ایلات کی، بنی براق، یہ سارے وہ اہم ترین علاقے ہیں جن علاقوں کو لے کر کے کل رات سے اب تک ہونے والے حملوں میں مختلف اعتبار سے جانی و مالی اور مختلف جو ہے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے والی عمارتوں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ الگ الگ اعتبار سے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ اپنے انسٹاگرام پیجز میں، خود لوکل لوگوں نے جو ہے شیئر کرتے ہوئے تفصیلات فراہم کی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے یہ جو ہے میزائل جو داغے جا رہے ہیں اس کو روکنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، لیکن پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے آئرن ڈوم سسٹم، آپ جانتے ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی مختلف قسم کا جو ہے دفاعی پوزیشن لانے کی کوششیں ہوئی ہیں، یہ ناممکن ہے۔ لگ بھگ 10 سے 12 ویڈیوز جو تھے وہ اس وقت بدل کر کے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، جو اسرائیل کے حوالے سے میزائل براہ راست کس طرح سے جو ہے ٹکرا رہے ہیں اور تل ابیب شہر کو تہس و نہس کر رہے ہیں۔ اس سے صاف اور واضح طور پر اس وقت دنیا کو پیغام چلا گیا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے امریکہ اور ٹرمپ، وہ ایران کو نقصان پہنچا کر کے جو ہے بڑے پیمانے پر ان کی دفاعی پوزیشنوں کو ختم کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ابھی دیکھیے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہوئی ہے وہ کس قدر شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی جانب مزید میزائل داغنے کا جو دعویٰ ایران کر رہا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دعویٰ کیا کہ واشنگٹن نے ایرانی فوجی صلاحیتوں کو بڑی حد تک تباہ کر دیا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شمالی علاقے گلیلی میں راکٹ حملوں کے بعد دھوئیں کے بادل دیکھے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لبنان کی جانب سے داغے گئے 30 سے زائد راکٹ چند منٹوں میں مختلف علاقوں میں گرے، جس کے بعد علاقے میں سیکورٹی صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ اتنا ہی نہیں، ایران کے کمانڈ خاتم الانبیاء نے، ابھی وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کی عسکری صلاحیتوں کو مکمل طور پر سمجھنے میں ناکام رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کی اسٹریٹجک ہتھیار، میزائل سسٹم، دفاعی صلاحیتیں اب بھی محفوظ اور فعال ہیں اور مزید تباہ کن کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس ادارے نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک دشمن حتمی اور فیصلہ کن شکست تسلیم نہیں کر لیتا۔ ہتھیار ڈالنے کا سوال ہی نہیں ہے، سامنے دشمن کا شکست کا اگر قبولیت جنگ بندی پر منحصر ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، خلیجی ممالک میں جس طرح سے ہوا، آج بحرین میں بہت بڑا حملہ ہوا ہے امیزن کمپنی پر۔ آپ یہاں پر اس کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے العربی کے حوالے سے یا الجزیرہ کے حوالے سے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کو پتا ہے کہ کس نبض کو دبانے سے، کس رگ کو جو ہے تکلیف دینے سے جو ہے ایران دباؤ بنا سکے گا یا پوری دنیا دباؤ بنا سکے گی امریکہ اور اسرائیل پر۔ امیزن کی پوری کمپنی کو تہس نہس جہاں کر دیا گیا ہے، وہیں پر سعودی عرب سے آنے والی اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر جو ہے کنگ خالد ایئر بیس، قریب ایئر بیس کو تباہ و تاراج کر دیا گیا ہے مختلف ڈرونز کے ذریعے سے، میزائل کے ذریعے سے۔ یہ وہ تازہ تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں ناظرین گرامی،
جو مختلف حوالہ جات سے مل رہی ہیں کہ سعودی عرب اور بحرین پر اس بڑے حملے کے بعد اچانک دبئی سے ایک تصویر آ جاتی ہے، اور وہ ایئرپورٹ کی ہے جس کا نظارہ آپ ہماری اسکرین پر کریں گے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے دبئی کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، عرب ممالک کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ایک ویڈیو شیئر کرنے والے نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی جو ہے فوجیوں کو وہاں سے ٹارگٹ کر کے مارنے کے باوجود دبئی کے ایک ایئرپورٹ میں مزید جو ہے ایرانی فوجی وہ اس وقت دبئی ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں، وہ اپنے علاقوں کو جو ہے واپس آ رہے ہیں۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ زمینی کارروائی کرنے کا امریکہ جو اس وقت جو ہے خارگ جزیرے پر حملہ کرنے کی بات کہی ہے، اس کی کہیں تیاری ابوظہبی یا یو اے ای سے تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا کہ اتنے بڑے پیمانے پر امریکی فوجیوں کا اس وقت یو اے ای کے ایئرپورٹ پر پایا جانا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جبکہ ایران ان کو چن چن کر کے مار رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کر کے مار رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی آپ دیکھ لیجئے گا کہ عراق کے ایربیل ریجین میں برٹن کے کیسٹرل آئل فیسلٹیز پر کتنا بڑا حملہ ہوا ہے اس وقت۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بغداد کے ذریعے سے امریکہ کی سفارت خانے کی جانب سے جتنے بھی بغداد اور عراق کے مختلف علاقوں میں لوگ پائے جاتے ہیں امریکن، ان کو جو ہے فوری طور پر عراق خالی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اپیل کی گئی ہے، نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جارڈن کی یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، بہت کوشش کیا گیا یو ایس کی جانب سے کہ اس جو ہے میزائل کو ڈیفنس سسٹم سے جو ہے وہ روکا جائے، لیکن نہیں ممکن ہوا۔ بہت کوششیں ہوئی، دیکھیے کہاں کہاں سے اس کو روکنے کی کوشش ہوئی، لیکن جارڈن کی اس ایئر بیس پر جو ہے وہ جا کر کے اپنا پوری طرح سے ٹارگٹ کو پایا۔ ایک اور ویڈیو اس وقت آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ $20,000 کا ڈرون $900 بلین کے جنگی فائٹر طیارے کا کس طرح جو ہے مقابلہ کر رہا ہے، بلکہ وہ طیارہ اس کو جو ہے کیچ کرنے سے ہی ہو رہا ہے۔ اس کی 2 ویڈیوز کردش کے حوالے سے اس وقت وائرل ہو رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے اس وقت مختلف میدانوں میں ایران نے جو ہے اس وقت امریکہ کے فائٹر جیٹ طیاروں کو بالخصوص عراق کے آسمانوں پر، جارڈن کے آسمانوں پر چکما دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی اب تھوڑا بہت ہم لوگ ایران کی تباہی و بربادی کی بھی بات کر لیتے ہیں بڑے پیمانے پر۔ سب سے پہلے بہت بڑی یونیورسٹی کو جو ہے تباہ و برباد کیے جانے کی 4 تصویریں اس وقت سامنے آئی ہوئی ہیں۔ ان تصویریں سے آپ اندازہ رکھ، جبکہ کل یہ خبر آ رہی تھی کہ اسرائیل کے ایک بہت بڑی میڈیکل یونیورسٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا ایران کی جانب سے، تو آج جو ہے ایک دوسری بہت بڑی یونیورسٹی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی آئیے ایک اور بہت بڑی تباہی جو اصفہان میں ہوئی ہے، ایران کے تھرمل غوراٹ پاور پلانٹ ہے جو کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو گیا، اور اس کے جواب میں 2 طرز کے بڑے حملے کیے گئے ہیں، اور وہ ہے اسرائیل پر ہونے والا کلسٹر بم سے حملہ۔ اس کی تباہی کا اگر نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کے جواب میں کیا گیا ہے۔ اور وہاں تباہی ہونے کے بعد میں جو 4 فوٹوز آئی ہیں، وہ فوٹوز جو ہے یہ ہے جس کو کیمیکل فیکٹری کے طور پر الگ الگ طرز سے جو ہے دکھایا گیا ہے۔ تو یہ IEC جو ہے یہ کہتے ہوئے اس کے تباہی کا یہ منظر مختلف حوالہ جات سے مل رہا ہے۔ مطلب یہ ہے ناظرین گرامی کہ جو ہے لے دے کا معاملہ بن چکا ہے، یہ وہاں سے جو ہے مختلف طرز سے مختلف علاقوں میں دفاعی پوزیشن کو حملہ کرتا ہے، تو ایران جو ہے اسی طرح کا جواب اس وقت دے رہا ہے۔ جب کبھی بھی امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایران کے تمام پوزیشنوں کو ختم کر دیا، تب جو ہے ایران بڑے پیمانے پر حملے کیا ہے، اور نئے طرز کے جو ہے میزائل کا استعمال کیا گیا ہے، جس کا آپ ایک نظارہ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ الگ الگ ویڈیوز اس کی بھی جو ہے مختلف لوگوں نے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اس وقت ایک میزائل داغنے کی ویڈیو آ رہی ہے، اس سے پہلے ترکش کے ایک شاعر کا ایک کوٹ جو ہے یہ کرتے ہوئے اس میزائل کو داغے جانے کے دعوے اس ویڈیو اس کے حوالے کیے گئے ہیں۔ شام کس طرح سے ناراض ہے وہ جانتے ہیں آپ۔ حزب اللہ بھی اس وقت لبنان کے بارڈر پر اور اسرائیل کے بارڈر پر بڑے پیمانے پر اسرائیل کے فوجیوں کو جہنم حاصل کر رہا ہے، اور لگاتار اس کی ویڈیوز بھی جاری کر رہا ہے۔ جیسے حزب اللہ کی تازہ ویڈیو آئی ہے جو یہاں پر گھات لگائے بیٹھے ہوئے کچھ اسرائیلی فوجیوں کو جو ہے بڑا حملہ کیا ہے ڈرون پر، جس سے وہاں موجود ان کا ٹھکانہ بھی تباہ ہو گیا، ان کے ساتھ موجود گاڑیاں بھی، اور وہاں موجود صہیونی درندے بھی۔
تو اس طرح سے ناظرین گرامی اس وقت اسرائیل لبنان بارڈر پر جس طرح سے بڑے پیمانے پر تباہی ہے، شام میں بڑے پیمانے پر احتجاجات ہو رہے ہیں، اور ادھر ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پر بنی براق، ایلات، تل ابیب، بیر شعبہ، یہ 4 ممالک بالخصوص حیفا کو جو ہے ٹارگٹ پر لیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر بھی تباہی کے الگ الگ ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں۔ ادھر جو ہے گراؤنڈ زمینی سطح پر حملہ کرنے کا دعویٰ ایک مرتبہ پھر جو ہے کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، تو اس کے جواب میں چیچن یعنی رشیا کی چیچنیا سے تعلق رکھنے والی فوج نے صاف اور واضح طور پر کہا ہے کہ زمینی کارروائی کرنے کی صورت میں ہم اپنی فوج کے ساتھ جو ہے ایران میں داخل ہو جائیں گے اور مکمل طور پر ایران کا سپورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی کل ہم نے ایک مصدقہ ذرائع کے ذریعے سے بھی آپ کے سامنے خبر رکھا تھا کہ جب سے زمینی کارروائی کرنے کے بارے میں باتیں سامنے آ رہی ہیں، تب سے خود جو ہے 50 لاکھ عام عوام جو ہے وہ اس وقت ایران میں فوجیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنا اپنا نام درج کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم نے کل یہ رکھی تھی۔ ایسی صورتحال میں اگر گراؤنڈ بیٹل یعنی گراؤنڈ میدان جنگ اگر ہوتا ہے تو پھر دنیا اس جنگ کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گی کہ کس طرح سے جو ہے پہلے زمانے میں جنگ ہوا کرتے تھے، دو بدو ایسی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ جبکہ خارگ جو ہے آئی لینڈ کو، وہاں کے جزیرے کو پوری طرح سے کور اپ کر لیا گیا ہے۔ خود دعویٰ کیا گیا ہے کہ آس پاس میں سب کچھ جو ہے بارودی سرنگیں جو پانی کے درمیان سے مارتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے میرین جو ہے سبمرینس وغیرہ کو جو ہے ایران نے جو ہے وہاں پر لگا رکھا ہے۔ تو ایسے میں خارگ جزیرے کے پاس پرندہ بھی جو ہے پر نہیں مار سکتا، اس طرح کے دعوے کے ساتھ خارگ کی تصویریں پیش کی گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ کی اپنی جنگی پالیسی کیا ہے، اس کی جنگی حکمت عملی کیا ہے، یہ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ بالخصوص ابھی جو ہم نے ویڈیو آپ کو دکھایا، دبئی میں اس وقت امریکی فوجی ان کے آنے کی خبریں اور بڑی تعداد میں آنے کی خبریں، اور مختلف ایئرپورٹ میں امریکی فوجیوں کی جو ہے، اور کل ہم نے دکھایا تھا کہ کس طرح سے یو ایس ایئر بیس میں جو ہے باقاعدہ وہ ایئر کرافٹ جو فوجیوں کو زمینی کارروائی کرنے والے فوجیوں کو لے جاتی ہے وہ وہاں پر لینڈ ہوا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آس پاس کے تمام اس میں جو ہے اس وقت بڑے پیمانے پر امریکہ اپنے اپنے فوجیوں کو لا رہا ہے، اور کوئی اور ہی اس نے جنگی حکمت عملی اپنائی رکھی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک ہی ساتھ جو ہے مختلف جہتوں سے ایران پر زمینی سطح پر، آسمانی اور فضائی سطح پر حملہ ہو، اور ایسی صورتحال میں ایران کس طرح سے ان کا جواب دیتا ہے یہ جو ہے آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی یہ اس وقت وہاں کی صورتحال ہے۔ اس درمیان میں جب کل ٹرمپ بیان دے رہا تھا تو اس وقت جو ہے لگ بھگ تیل کی قیمتیں $100 سے نیچے آ گئی تھی۔ برینٹ کروڈ اور WTI دونوں تیلوں کی قیمتوں میں اب اضافہ ہو گیا ہے، اور تقریباً 4% بڑھ کر $105 ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ برینٹ کروڈ جو $105 تک پہنچ گئی، WTI 103 تک۔ یہ بیان کے درمیان میں بہت بڑا جو ہے اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی پر جنگ بند کرنے کی بات کہی جاتی ہے تو مارکیٹ جو ہے اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ جنگ کو جو ہے جاری رکھنے کی بات کی جاتی ہے تو پھر سے جو ہے مارکیٹ میں اور شیئر مارکیٹ میں اس کی گراوٹ آتی ہے۔ کل جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے یہ سارا بیان دیا ہے کہ مزید حملے جاری رہیں گے، تیز کریں گے، تو اس وقت سے ایک بار پھر جو ہے پورے عالمی سطح پر بھونچال آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک امریکی صحافی نے لکھا ہے کہ امریکہ کا صدر ٹرمپ پاگل ہو چکا ہے، اس کو ریٹائرمنٹ دے دینا چاہیے۔ ٹرمپ ہیز لاسٹ ہز مائنڈ کہتے ہوئے اس بیان کے بعد اس نے کہا ہے، کیونکہ 500 سے زائد کمپنیوں کو بیک وقت میں $5000 بلین کا صرف ٹرمپ کی ایک بیان کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔